اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکس لفظ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے۔ اس لفظ کے کان میں آتے ہی انسان میں ایک عجیب طریقے کی بے چینی، حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس لفظ کو سننا ہی نہیں چاہتا، انسان اس سے بھاگ رہا ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ تو اس لفظ کو اردو میں ہم جنسیت کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ جنسی رابطہ قائم کرتا ہے تو ہم اس کو مباشرت کہتے ہیں، یعنی عورت کے ساتھ صحبت، ہم بستری، جماع یا جنسی ملاپ قائم کرنا۔ مباشرت لفظ جو بنا ہے وہ بشر سے بنا ہے۔ مباشرت کے معنی شروع کرنے کے بھی نکلتے ہیں۔ انگلش زبان میں سیکس کے معنی نکلتے ہیں دا بایولوجیکل ڈفرنس بٹوین میلز اینڈ فیمیلز سچ ایز دا جینیٹیلیا اینڈ جینیٹک ڈفرینسز۔ تو جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جب اس کے برتھ سرٹیفکیٹ پہ اس کا جینڈر لکھا جاتا ہے جس کو ہم سیکس کہتے ہیں کہ اس بچے کا سیکس کیا ہے، آئیدر فیمیل اور میل، تو یہ ایک معنی بھی نکل کر آتے ہیں سماجی دنیا کے حساب سے۔ اور ایک معنی مباشرت، یعنی جس کو انگلش میں ہم انٹر کورس بھی کہتے ہیں۔ تو آج اس ٹاپک کو ٹچ کرنے کا جو مقصد ہے، جو آج کل کے بیشتر نوجوان اس طرح کے مسائل سے جونج رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصل کو جانیں، اس کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل کریں کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس کو گہرائیوں سے نہیں جانو گے تب تک یہ مسئلہ آپ کے لیے پیچیدہ ہی رہے گا۔ تو اس کو اگنور کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ اس کی ڈیپتھ نالج ہمیں حاصل ہو جائے۔ کیا حاصل ہو جائے؟ ہمیں اس کی گہرائی میں نالج حاصل ہو جائے، اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کے جسم میں الگ الگ طریقے کی انرجیز موجود ہے، لیکن سائنٹیفکلی ٹرمز کے اندر اس کی ڈیفینیشنز اور اس کے ٹرمز اینڈ ٹرمنالوجیز الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر موٹی موٹی اگر بات کروں تو 3 قسم کی انرجیز ہیں انسان کے جسم میں۔ تو پہلی جو انرجی ہے وہ فزیکل انرجیز ہے، جس کو ہم جسمانی قوت کہتے ہیں۔ پھر دوسرا آتا ہے دماغی قوت، یعنی مینٹل انرجی۔ اور تیسرا اگر بات کریں تو روحانی قوت، جس کو آج ہم اسپریچول انرجی کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ سیکس ہے اس کا گہرا تعلق انرجی سے ہے، یا گویا یوں کہہ لو کہ انرجی کیا ہے تو گویا ایک سیکس ہے، یا سیکس کیا ہے تو ایک انرجی ہے۔ یعنی انسان میں فیلنگز کیا ہے تو یہ ایک طریقے کی انرجی ہے۔ سیکشوالٹی کیا ہے تو ایک قسم کی قوت ہے جو جسم میں، دل و دماغ میں اور روح میں برقی رو کی طرح گھوم رہی ہے۔ سائنٹیفک ٹرمز میں یہ انرجی اپنا فارم بدلتی ہے۔ جیسے سب کو پتہ ہوگا، آپ نے 11th-12th اسٹینڈرڈ میں لا آف تھرمو ڈائنامکس پڑھا ہوگا۔ تو لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا کہتا ہے؟ انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ، کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، اٹ کین بی ٹرانسفارمڈ فرام ون فارم ٹو اندر۔ The total amount of energy and matter in the universe remains constant۔ تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ انرجی کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، نہ ختم کیا جا سکتا ہے، اکارڈنگ ٹو لا آف تھرمو ڈائنامکس، یعنی سائنٹیفک ٹرمز میں یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ انرجی کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو یہ سائنس نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا، ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جا سکے۔ تو آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ فزیکل انرجی جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی جو کریٹ ہوتی ہے، یعنی جو بن رہی ہے، تو وہ کیسے بن رہی ہے؟ تو وہ کھانے پینے سے بن رہی ہے۔ جو بھی آپ دن بھر میں کھاتے پیتے ہیں وہ کس میں کنورٹ ہوتی ہے؟ انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کام کاج اور دن بھر میں جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور چست و چابند رہتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہی ہے، جو انرجی ہمارے باڈی کے اندر بن رہی ہے۔
دوسرا آتا ہے مینٹل انرجی. اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو کام کرنے کی صلاحیت، لیکن فزیکل کام نہیں بلکہ مینٹل کام، یعنی دماغی کام، یعنی وہ کام جس میں سوچنے کی صلاحیت کا استعمال ہو. کیونکہ آپ کی فزیکل انرجی کہیں نہ کہیں آپ کی مینٹل سٹیٹ پر منحصر کرتی ہے. اس لیے انسان فزیکل کام کرنے سے کم مینٹل کام کرنے سے زیادہ تھک جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کئی طریقے کی انرجیز ہوتی ہے، اس کے اندر کئی طریقے کی انرجیز موجود ہے. بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ابھی سوچنے کا مادہ یعنی شعور ابھی بیدار نہیں ہوا ہے. یعنی ابھی وہ بچہ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ بچہ اس ایکسٹرنل ورلڈ سے کنیکٹ نہیں ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کا دماغ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا شعور بیدار ہونے لگتا ہے. اور جب بچے کے اندر وہ شعور مکمل ہو جاتا ہے تو وہ پوری طرح سے اس دنیا میں کنیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو ظاہری دنیا ہے وہ اس سے کنیکٹ ہونے لگتا ہے. اب بچہ دل اور دماغ کے بیچ میں کیا ہونے لگتا ہے؟ الجھنے لگتا ہے. کیونکہ اب اس کا جو پورا نظام ہے، وہ سینٹرل نروس سسٹم پر آ چکا ہے، یعنی دماغ پر. اب جب وہ بھی جو بھی فیصلے لے گا تو وہ دماغ سے کرتا ہے. اسی لیے مینٹل سٹیٹ کو توازن میں رکھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم آگے اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ اس مینٹل سٹیٹ کو توازن یعنی برقرار رکھنا، یعنی ٹیون کرنا، یعنی کنٹرول کرنا، کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. انسان ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے. آپ اگر اپنے اندر بھی غور کر کر دیکھیں تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کے اندر تھاٹ آتی ہے. تو جو انسان دیکھتا ہے وہی سوچتا ہے. تو یہ جو تھاٹ پروسیس کے پیچھے کیا ہے؟ تو وہ سوچ کام کر رہی ہے. تو جو بھی انسان دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے، اور جو وہ سوچتا ہے وہی کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اپنی نظروں کو درست کرنا ہوگا، اور دیکھنے کے پیچھے جو سوچ و خیال ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. پھر آگے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر ہارمونیکل چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بچہ گھبرا جاتا ہے. یعنی لڑکیاں، اکثر بیشتر لڑکیاں جو ہوتی ہے 16 سے 18 کی ایج میں جو ہوتی ہے، جب اس کے اندر وہ شعور آنے لگتا ہے، جب اس کا دماغ ایکسٹرنل ورلڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہارمونیکل چینجز آتے ہیں اس سے وہ گھبرا جاتے ہیں. ابھی اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے ساتھ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے. اسی لیے لائف میں بچوں کے الگ الگ فیزز ہوتے ہیں. اگر ان کے ماں باپ ان کو صحیح تربیت اور تعلیمات دیں تو وہ اس سے آگاہ رہیں گے. تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نالج بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے. میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے نالج، علم بہت ضروری ہے ان تمام چیزوں کا. اس کو وہ چیز پتہ ہونا چاہیے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو تیسرے درجے تک پہنچ پاتے ہیں. یہ انرجی ان دونوں انرجی پر منحصر ہوتی ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ درخت نشو نما پائے تو اس کی جڑ میں پانی ڈالنا ہوگا، اس میں کھاد ڈالنا ہوگا، نہ کہ اس کی شاخوں اور پتوں میں. یہی وجہ ہے کہ انسان اسپریچول انرجی کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے. یہ جو اسپریچول انرجیز ہے یعنی پازیٹیو انرجی کہہ لو، آج کے سائنٹیفک ٹرمز میں اگر میں کہوں تو پازیٹیو انرجی، اور اگر ایک صوفیزم کے ٹرمز میں کہوں تو اسپریچول انرجی. تو آج اس مقام کو انسان محسوس کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں کام کرنا ہوگا. میں نے ابھی مثال دیا نا کہ اگر ایک درخت بیج کو بویا آپ نے، اور اگر آپ کہیں اور جا کر کھاد دے رہے ہیں، کہیں روشنی دے رہے ہیں اس کو، اور کہیں اور پانی ڈال رہے ہیں، تو کیا وہ بیج میں سے کوپل پھوٹے گی؟ کیا وہ درخت نشو و نما پائے گا؟ نہیں پائے گا. تو ہمیں ایکچوئل میں اپنی ڈائریکشن کو سدھارنا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر الگ الگ قسم کی انرجی بہتی ہے، ہمیں اس کا صحیح یوز سیکھنا ہے. جیسے کھانا کھانے سے فزیکل انرجی بنتی ہے، اس کا استعمال سمپل ہے کہ انسان اس کو کام کاج، ایکسرسائز، کھیل کود میں لگائے. لیکن کبھی کبھی یہ قوت کیا ہوتی ہے؟ ریسیڈیول انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو وہ ایک اسٹور ہو جائے گی انرجی، اور جس کا ہم کو صحیح استعمال نہیں کرنا آتا ہے. ریسیڈیول انرجی کا استعمال ہمیں آج تک آیا ہی نہیں. تو ہمارا جو مینٹل سٹیٹ ہے ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. ہم سوچ کی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، جہاں سوچ لے کر جائے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ہائی وے روڈ پر کھڑا ہوا ہے اور تیز رفتار میں گاڑیاں آ رہی ہیں. تو آپ اگر غور کرو، اگر میں اس تیز رفتار گاڑی میں اگر بیٹھنا چاہوں تو کیا ہوگا؟ تو نقصان میرا ہی ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. کیوں؟
کیونکہ میں بیچ راستے میں کھڑا ہوں ہائی وے پہ، اور میں اس گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی رفتار بہت تیز ہے، جس کی رفتار بہت سے تیز ہے، تو یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، خیالات، سوچ کی جو لہر ہے وہ چل رہی ہے تیز رفتار سے، اور آپ الگ ہو، وہ سوچ الگ ہے. بس آپ کو فائنڈ آؤٹ یہ کرنا ہے کہ آپ کیا ہو. تو لوگ کیا سمجھ رہے بتائے کہ میں ایک سوچ ہوں، تو اس سوچ میں سوار ہو کر وہ سفر طے کر رہا ہے، جہاں سوچ لے کر جا رہی ہے وہ اس طرف بہہ رہا ہے. لیکن ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ آپ الگ ہو اور سوچ الگ ہو. تو یہ کب ممکن ہوگا؟ تو یہ میڈیٹیشنز کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے. یعنی آپ کے اندر ٹھہراؤ آنا ہے. کیا لانا ہے آپ کو؟ صرف ٹھہراؤ لانا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، نہ کہ ہمیں اس سے بھاگنا ہے. ہمیں انرجیز کو صحیح ڈائریکشن میں لگانا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو. تو اس کی شرح کے تو کئی ہزاروں مفہوم نکل گئے، لیکن اس میں سے ایک مفہوم کیا ہے؟ تو ہمیں ہر چیز کو بیلنس کرنے آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ ہمیں ہر چیز کو بیلنس کرنے آنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کو کھانا کھانا بہت پسند ہے. اگر وہ شخص ضرورت سے زیادہ کھانا کھائے تو وہ چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ زہر بن جائے گی. ہر چیز میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی چیز اس کی لمٹ میں کی جائے تو کیا ہوگا؟ فائدہ دے گی، اور اگر لمٹ سے باہر ہو جائے گی تو نقصان دے گی. اور انسان لمٹ کو کراس اس کی ڈیزائر کی وجہ سے کرتا ہے. تو اس کا روٹ کاز کیا بن رہا ہے؟ غور کرنا ہے. یہاں پر ڈیزائر بن رہا ہے، جیسے کہ اس کی ڈیزائر اس کو لے ڈوب رہی ہے. اسی لیے کھانا اگر پیٹ بھرنے کے لیے کھائے تو مفید ہے، اور اگر ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے کھائے تو وہ زہر بن جائے گا اور اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس دنیا میں ڈیزائر سے بڑی قوت کوئی نہیں، اب یہ اس کا دوسرا رخ ہے. ایک طرف تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انسان اپنی لمٹس کو زندگی کے اندر جو کراس کر رہا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ کوئی بھی ایکسٹرسزم پہ جب کام کر رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے اس کی ڈیزائر کام کر رہی ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. اب دوسری طرف آئیے، یہ جو ڈیزائر ہے یہ اس کی بہت بڑی قوت ہے. یہی تو وہ قوت ہے جو اس کی دنیا میں انقلاب لا سکتی ہے، کیونکہ یہ مادہ قدرتی طور پر انسان میں رکھا ہوا ہے. تمام ترقیات کے پیچھے یہی خواہشات ہے جو کام کر رہی ہے. بس ہمیں اس کی لمٹ پتہ ہو، کیونکہ اگر اس کو غلط جگہ استعمال کیا جائے تو تباہی ہوگی. غلط جگہ اور غلط ڈائریکشن میں استعمال کرو گے تو تباہی ہوگی، اور اگر صحیح جگہ اور صحیح ڈائریکشن میں استعمال کیا گیا جائے تو انقلاب برپا ہوگا. کیا برپا ہوگا؟ ارے انقلاب برپا ہوگا اس کی زندگی کے اندر. تو ہمیں بس اس کو سمجھنا ہے. کیا ہے؟ گہرائیوں سے ہمیں بس سمجھ لینا ہے. اب آئیے علم جنسیات. اب علم جنسیات کی بات کرتے ہیں، یعنی شہوت. اب شہوت کے معنی کیا ہے؟ تو نفسانی خواہش، یعنی خواہش جمع. تو شہوت کے 3 تل ہوتے ہیں. کتنے تل ہوتے ہیں شہوت کے؟ 3 تل ہوتے ہیں. پہلا جو تل ہے وہ جسمانی تل ہے، جہاں ایک جسم دوسرے جسم سے ملتا ہے. یہ ملن ادھورا ہوتا ہے، اس لیے اس عمل کو بار بار دہرانا پڑتا ہے. اب اس کے اثرات کیا ہے؟ بار بار دہرانے کے اثرات تو ہارٹ اٹیک کی جو ایک وجہ بتائی گئی ہے وہ ہے کثرت شہوت. زیادہ شہوت کرنے سے قوت مدافعت، یعنی جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان بار بار بیمار پڑنے لگتا ہے. یعنی اس کے اندر جو ایک پاور تھا جو باہر کے وائرسز سے لڑ رہا تھا وہ خود کمزور ہو گیا، تو باہر کے وائرسز کیا ہوں گے؟ اس پر حاوی ہو جائیں گے. تو یہ کیا تھا؟ پہلا تل، جس کو ہم جسمانی تل کہتے ہیں. کس کا تل ہے یہ شہوت کا تل ہے. اب آئیے دوسرے تل کی طرف. تو دوسرا تل جو ہے وہ قلبی ہے. تو بوقت جمع یہاں پر جسم کے ساتھ دل بھی شامل رہتا ہے، کیونکہ شہوت کے معنی کیا بتایا میں نے؟ شہوت کے معنی یہی بتایا میں نے کہ جمع کرنے کی خواہش. تو بوقت جمع یہاں جسم کے ساتھ دل بھی شامل رہتا ہے. اس طرح سے ہونے والا عمل جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے میں ایک طرح کا خاص وصف پیدا ہوتا ہے. بچہ ذہین و فہیم ہوتا ہے. وہ بچہ جس میدان میں بھی ہوگا وہ کامیاب اور کامران ہوگا. وہ بچہ جسمانی طور پر بھی تندرست ہوگا، کم بیمار ہوگا اور عمر دراز ہوگا. اکثر والدین کو شکایت رہتی ہے کہ ان کا بچہ دیگر بچوں سے کم عقل اور ناسمجھ ہے.
تو بچے کی اس حالت کے ذمہ دار، غور کرے اس بات کے، اس حالت کے ذمہ دار 90% ان کے والدین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کا علم ہی نہیں کہ یہ دوسرا تل کیا ہے۔ جہاں جسم اور دل ملتا ہے وہاں ڈاکٹرز، انجینئرز، پائلٹ، یعنی ذہین فہیم بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں محض جسم ملتا ہے بوقت جمع وہاں مزدور پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں کیا پیدا ہوتے ہیں؟ مزدور بچے پیدا ہوتے ہیں، بدھو پیدا ہوتے ہیں، کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کو جاننا ہے؟ یہ ماں باپ کو جاننا ہے۔ اب آئیے تیسرے تل کی طرف۔ تو تیسرا تل جو ہے روحانیت کا تل ہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، افضل مقام ہے۔ یہاں محض ایک جسم سے دوسرا جسم نہیں، بلکہ دل سے دل ملنے کی بات ہے، بلکہ ایک روح کا روح سے ملنا ہے، ایک روح کا روح میں سما جانا ہے۔ پہلا تل جسم کا ہے جو کثرت سے ملتا ہے، جو دوسرا تل ہے وہ دل کا ہے جو کبھی کبھی ملتا ہے، اور جو تیسرا تل ہے وہ روحانیت کا ہے۔ یہ محض ایک مرتبہ ہی نہیں ملتا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ہی مرتبہ ملتا ہے۔ اسی طرح کے روحانی ملن سے آنے والا بچہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے وقت کا تاجدار ہے۔ وہ اپنے وقت کا تاجدار ہوتا ہے، وہ رہبر وقت ہوتا ہے۔ پھر ذرا سوچئے، اس طرح کا ملن کیا ایک مرد اور عورت کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک روح کا دوسرے روح سے ملن ہے، ایک نور کا دوسرے نور سے ملن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بچے کے کامیاب مستقبل کا جو پھل ہے ماں باپ کے بیج میں پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ بچوں کے کامیاب مستقبل کا جو پھل ہے وہ کس کی بیج میں چھپا ہے؟ تو وہ ماں باپ کی بیج میں پوشیدہ ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح پرورش پر دھیان رکھے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھیے اس کو، اگر بیٹی ہو تو اس ماں کو چاہیے کہ صحیح وقت پر اس بچی کو ان سب باتوں اور علم سے آگاہ کرے، اور اگر بیٹا ہو تو اس باپ کو چاہیے کہ صحیح ایج میں گائیڈ کرے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ والدین پہلے خود کسی جاننے والے سے بے جھجک اس کا صحیح علم حاصل کرے، کیونکہ یہ قدرتی طور پر رکھا گیا ہے۔ کیا ہے؟ آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا، یہ مادہ قدرتی طور پر رکھا ہے، اس کے پیچھے گہرے رمز چھپے ہوئے، کیونکہ آج کل سماج میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اگنورنس کا۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بچپن سے ہی نیگلیکٹ کرتے آ رہے ہیں۔ وہی چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن آگے جا کر کیا بن جاتی ہے؟ ان بچوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کرتی ہے۔ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی پرابلم کا جو سولوشن ہے اس سے بچنے یا اگنور کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے فیس کرنے میں ہے، اور خاص طور پر صحیح ڈائریکشن میں اس کو ڈسکس کرنے میں ہے، اور صحیح لوگوں سے اس کے ڈسکس کرنے میں، اس کے جاننے والوں سے ڈسکس کرنے میں۔ یہ مسئلہ بچوں میں اور بڑھتا ہے جب ان کے ماں باپ ان کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی والدین اور بچوں کے بیچ میں ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کے بچوں کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن بلڈ کرے جہاں ٹرسٹ ہو، جہاں فرینڈشپ والا معاملہ ہو۔ کیسا ریلیشن ہو؟ فرینڈس جیسا ریلیشن ہو، جہاں بچے اپنے ماں باپ سے کوئی بھی بات ڈسکس کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو یہ کب پاسبل ہوگا؟ جب ایسا ماحول کریٹ کرا جائے گا، جب گفتگو ہوگی، جب ایک فرینڈلی ماحول کریٹ ہوگا۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے ایجوکیٹ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ صحیح طریقے سے ماں باپ ایجوکیٹ ہو جائے، تاکہ ان بچوں کا مستقبل سلامت رہے۔ اب کئی لوگوں کے اندر یہ ایک بات موجود ہے، اندر ہے، کہ وہ اس حقیقت کو جاننے کی ہمیشہ سے کوشش میں لگے ہیں۔ ان کے اندر ایک طریقے کا بہت گہرا وہ ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر قدرتی طور پہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی میں اتنی کشش، اتنا اٹریکشن کیوں رکھا گیا ہے؟ یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی کو دیکھ کے اٹریکٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنی طرف کیوں کھینچا، وہ لڑکا اس طرف کیوں کھینچا چلا جاتا ہے؟ آئیے ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیکس ہارمونز بعد میں بننا شروع ہوتے ہیں، مگر جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے تمام انڈے وہ ساتھ لے کر پیدا ہوتی ہے۔ یعنی لڑکی مکمل پیدا ہوتی ہے، لڑکا بعد میں مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکی میں ایک طرح کا سکون ہوتا ہے اور لڑکے میں ایک طرح کی بے چینی ہوتی ہے۔
लड़के को पुरसुकून बनाने के लिए तरीके ढूंढे जाते हैं और लड़की को बेचैन करने के लिए तरीके ढूंढे जाते हैं। गौर करना, लड़के को पुरसुकून बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम? तरीके ढूंढ रहे हैं। और उसके बिलमुकाबिल लड़कियों को बेचैन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तरीके ढूंढ रहे हैं। और लड़की को बेचैन करने के लिए ज़रिए तलाश किए जाते हैं। इसकी बहुत गहरी वजह है कि लड़की जिस सेक्स क्रोमोसोम से पैदा होती है उसके खुलिए एक्स सेल होते हैं, यानी दोनों एक होते हैं। और लड़का जिस सेक्स क्रोमोसोम से पैदा होता है उसका एक खुलिया एक्स सेल होता है और उसका दूसरा खुलिया वाई सेल होता है। वो दोनों बराबर नहीं होते। औरत में तवाज़न यानी बैलेंस होता है, यानी एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स है। मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ। मगर आदमी में तवाज़न बैलेंस नहीं होता क्योंकि दोनों खुलिए मुतज़ाद जुदा होते हैं। औरत के वजूद को बनाने वाले 48 एटम्स हैं, वो पूरे हैं, यानी 24 + 24 करके। और आदमी को जो बनाने वाले एटम है वो 47 है। तो एक कम है। क्या है? एक कम है ना। अरे एज़ कम्पेयर टू फीमेल के अंदर 48 एटम्स हैं तो वो पूरे हैं। और आदमियों के अंदर, मेल के अंदर क्या है? वो एटम 47 है। तो एक की कमी है। बस ये एक की कमी आदमी को ज़िंदगी भर दौड़ाती है, इस दुकान से उस दुकान, ज़मीन से चांद तक। वो एक कम है, वो पूरा होना चाहता है। क्या होना चाहता है? वो अपनी साइकिल को पूरी करना चाहता है। बस ये एक गहरी वजह है कि इंसान में बेचैनी, नामुकम्मलपन रखा हुआ है। उसे इस साइकिल को पूरा करना है और ये इल्म आपको किसी पीरे कामिल से ही अता होगा। इसके सिवा चारा ही नहीं, इसके सिवा चारा ही नहीं है। अब आइए एक हिकायती वाक़या समझने की कोशिश करते हैं कि एक बुज़ुर्ग के पास कुछ लोग आते हैं क्योंकि उन्होंने उस बुज़ुर्ग का काफ़ी नाम सुना था। तो वो लोग उस बुज़ुर्ग से फरमाते हैं कि हुजूर, हमें भी वो रूहानी क़ुव्वत, पावर अता कीजिए जिससे हम भी मुर्दों को ज़िंदा कर सके। तो वो बुज़ुर्ग उनको वो रूहानी क़ुव्वत अता करते हैं। अब वो लोग एक गांव में जाते हैं, आपस में ये तय करते हैं कि आओ हम इस क़ुव्वत को चेक तो करें कि वाकई में वो क़ुव्वत हमें भी अता हुई या नहीं। अब वो गांव में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ कोई मुर्दा नहीं मिलता कि जिस पर वो अपनी पावर को, अपनी क़ुव्वत को, उस रूहानी क़ुव्वत को आज़मा सके कि वाकई में हमें ये क़ुव्वत अता हुई कि नहीं। अब वो उस गांव से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ भी कोई मुर्दा नहीं। अब यहाँ बेचैन, अब तजस्सुस और बढ़ जाता है, उनके अंदर वो एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है कि भाई हमें जो वो क़ुव्वत अता हुई है हम किस पर अप्लाई तो करें कि वाकई में हमें अता हुई है कि नहीं। तो उनसे सब्र नहीं होता। तो रास्ते में देखते हैं कि कुछ हड्डियाँ पड़ी होती है। रास्ते में क्या पड़ी होती है? कुछ हड्डियाँ पड़ी होती है। उस पर ही वो अपनी रूहानी क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या देखते हैं कि उसमें से शेर ज़िंदा होता है और वो शेर उन सबको खा जाता है। तो इस हिकायत में हकीकत क्या छुपी थी? इस हिकायती वाक़े के अंदर क्या हकीकत है? तो इसमें यह हकीकत छुपी है कि ज़िंदगी में एनर्जीज़, पावर को बेदार करना आसान है। क्या करना आसान है? अरे बेदार करना आसान है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल, उसको बर्दाश्त करने की ताकत पहले सीखना होगा किसी कामिल से। अरे जानना होगा, वरना हमारा भी वही हाल होगा जो उनका हुआ, उन नौजवानों का हुआ। तो बस इस हिकायत के अंदर बस यही छुपा है कि हमें भी किसी से जानना होगा, पहले इल्म हासिल करना होगा। तो ये सब जो बयान करने का मकसद है, तो ये मकसद यही है कि ज़िंदगी में हमें तवाज़न को सीखना है, यानी बैलेंस करना सीखना है कि अपनी ज़िंदगी को हम कैसे दरमियाने रास्ते पर लेकर चलें। ऐसे तो दरमियानी रास्ते के हज़ारों मफ़हूम हैं, लेकिन दरमियानी रास्ते से मुराद तवाज़न, दरमियानी रास्ते से मुराद न्यूट्रल होना है। हमें ना इस तरफ ना उस तरफ देखना होगा, बल्कि हमें दरमियान में होकर देखना होगा। क्योंकि जिसने भी शिद्दत पसंदी इख्तियार की, जिसको हम एक्सट्रीसिज्म कहते हैं, उसकी ज़िंदगी में कभी इनकलाब बर्पा नहीं हुआ। शिद्दत पसंदी की यही मानी है कि एक तरफा सोचना, या इस तरफ हो जाना या उस तरफ हो जाना। हमें तो अपनी सोच को, समझ को दरमियान में लाना है, सेंटर में लाना है, जहाँ से हम चारों दिशा में सोच सकते हैं। किस दिशा में सोच सकते हैं? अरे भाई, आप सेंटर में खड़े जब हो जाएंगे तभी तो आपको चारों दिशा में दिखाई देगा ना। अगर आप एक तरफा हो गए तो उस तरफ क्या होगी? दीवार होगी। आप इस तरफ हो गए तो इस तरफ क्या होगी? दीवार होगी ना।
تو یہ دیوار کس کی ہے؟ تو یہ شدت کی دیوار ہے، یہ ایکسٹریسزم کی دیوار ہے. تو ہمیں اپنے ذہن کو، اپنی سمجھ کو، اپنی صلاحیتوں کو سینٹر میں لانا ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ تو یہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ارے یہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ ارے یہی تو سکھا رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں توازن کو کیسے برقرار رکھنا ہے. جتنے بھی قانون شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ کیا ہے؟ وہی تو ایک لگام ہے، وہی تو ایک لگام ہے، وہی تو ایک باؤنڈری ہے جو ایک مومن کو ہمیشہ درمیان میں قائم رکھتی ہے. کیا ہے وہ؟ ایک لگام ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا یہ شریعت کو کہ وہ ایک لگام ہے، وہ ایک باؤنڈری ہے جو ہمیشہ ایک مومن کو درمیان میں قائم رکھتی ہے. آپ اگر ذرا بھی ہٹے تو ایک طرفہ ہو جاؤ گے اور منزل سے بھٹک جاؤ گے. اسی لیے ہم اللہ سے مانگ کیا رہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ارے جو صاحب سمجھ ہے، جو صاحب سمجھ ہے، جو صاحب نسبت ہے، وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھ. آمین. تو میری دعا ہے کہ ہم تمام کو آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر ہمیں ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. مولا ہمیں سمجھ کی سمجھ عطا کرے اور سمجھ کی گہرائیوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا و الا البلاغ.